ذرا تصور کیجیے، ایک ایسی عظیم اور روبدار سلطنت جہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات، شیاطین اور ہوائیں بھی ہاتھ باندھے آپ کے حکم کی منتظر کھڑی ہیں۔ آسمان پر ہزاروں پرندے جب اڑتے ہیں تو ان کے پروں سے ایسی چھاؤں بنتی ہے کہ دھوپ کی تپش بالکل رک جاتی ہے۔ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا؟ آج کے اس جائزے میں ہم اس بے مثال داستان کے بالکل اندر تک جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں بے پناہ طاقت اور سخت آزمائشوں کا کیسا حیرت انگیز سلسلہ تھا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اتنی لامحدود طاقت رکھنے والا کوئی شخص اپنی خود کی تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ دیکھیں، ان کے پاس ہواؤں میں اڑنے والا ایک ایسا تخت تھا جو ہاتھی کے دانت اور نایاب یاقوت اور زمرد سے سجا ہوا تھا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ دنیا کی یہ ناقابل یقین طاقت بھی انہیں عظیم اور گہری آزمائشوں سے نہیں بچا سکی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ آزمائشیں تو آنی ہی ہیں، چاہے کوئی زمین کا سب سے بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ ذرا اس حیران کن کنٹراسٹ پر غور کریں۔ ایک طرف ان کا وہ عظیم لشکر تھا جس میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے، اور پتہ ہے ان کے باورچی خانے میں کیا بنتا تھا؟ ایک وقت میں 20,000 اونٹوں کا گوشت، تاکہ اس ساری مخلوق کا پیٹ بھرا جا سکے۔ لیکن دوسری طرف ان کی ذاتی عاجزی کا عالم دیکھیں۔ وہ کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، اور انہیں بازار میں بیچ کر جو آمدنی ہوتی بس اسی سے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ یہ بات بالکل صاف کر دیتی ہے کہ انہوں نے یہ بادشاہی کسی غرور یا شوق کے لیے نہیں مانگی تھی۔ تو جب ہم اتنی عظیم سلطنت کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایک بہت دلچسپ سوال آتا ہے، دنیا کے اس سب سے بڑے تخت پر آخر کس نے قبضہ کر لیا تھا؟ یہ تھی ان کی پہلی بڑی آزمائش۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک شیطان نے جادو کے ذریعے بالکل حضرت سلیمان علیہ السلام کا روپ دھار لیا۔ پھر اس شیطان نے چالاکی سے ان کی قابل اعتماد کنیز آمینہ سے وہ مبارک انگوٹھی مانگ لی، وہی انگوٹھی جس میں اللہ نے پوری کائنات کی بادشاہی کا راز رکھا تھا۔ بس اس کے بعد شروع ہوا جلا وطنی کا وہ 40 دن کا سخت سفر۔ پہلے ہی دن کیا ہوا؟ دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ اچانک اپنے ہی محل سے نکال دیا گیا۔ دربانوں نے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ تپتے ہوئے ریت پر ننگے پاؤں چلنے پر مجبور ہو گئے۔ اب آپ سوچیں گے یہ سزا کیوں آئی؟ یہ اس لیے آئی تھی کیونکہ ان کے گھر میں ان کی لا علمی میں ہی صحیح ایک بیوی نے بت پرستی شروع کر دی تھی۔ ان 40 دنوں میں وہ دریا کے کنارے عام مزدوروں اور مچھیروں کے ساتھ کام کرتے رہے۔ پھر بالکل کسی معجزے کی طرح 40ویں دن وہ گمشدہ انگوٹھی ایک مچھلی کے پیٹ سے مل ہی گئی۔ اس مقام پر یہ عادت ذرا دیکھیے، 2، یہ انتہائی حیران کن ہے۔ جن کے باورچی خانے میں ہزاروں اونٹ پکتے تھے نا، اس آزمائش کے دوران وہ سارا دن مچھیروں کے جال اٹھاتے تھے، اور بدلے میں انہیں اجرت کیا ملتی تھی؟ دن کی صرف 2 مچھلیاں، بس اسی سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ بادشاہی سے مزدوری تک کا یہ سفر سچ میں دلوں کو نرم کر دینے والا ہے۔ یہاں ایک انتہائی گہرا قول ہے جو ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی امر مقدر آ جاتا ہے تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ مطلب جب تقدیر اپنا فیصلہ سناتی ہے تو سب کچھ دھندلا ہو جاتا ہے۔ جب حضرت سلیمان واپس تخت پر آئے نا تو انہوں نے اپنے عظیم وزیر آصف بن بارکیہ سے پوچھا کہ آپ اس سارے عرصے میں خاموش کیوں رہے؟ آصف نے جواب دیا کہ وہ اس شیطان کو پہچانتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ یہ وقت آپ پر گزرے۔ یہ بالکل ہدہد پرندے کی طرح ہے۔ وہ زمین کے کئی فٹ نیچے کا پانی تو دیکھ لیتا ہے، لیکن اس وقت شکاری کا جال نہیں دیکھ پاتا جب تقدیر کا فیصلہ آ چکا ہو۔ خیر، اب بڑھتے ہیں دوسری بڑی آزمائش کی طرف، جو جڑی ہے سورج اور ان کے خاص گھوڑوں سے۔ یہاں یہ عادت دیکھیے، 1000، یہ تعداد تھی ان عظیم و شان اور اصیل گھوڑوں کی جو انہیں اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے وراثت میں ملے تھے۔ ان گھوڑوں کی نا ایک بڑی خاص پہچان تھی۔ وہ ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ اپنے 3 پیروں پر وزن ڈالتے اور چوتھے پیر کے سم کا بہت نزاکت سے زمین پر رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان ان کا معائنہ کر رہے تھے، کیونکہ یہ جہاد اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تیار کیے گئے تھے، لیکن ان کی خوبصورتی اور چال ڈھال نے انہیں اتنا مگن کر دیا کہ وہ وقت کا گزرنا ہی بھول رہے۔ اور پھر سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے چھپ گیا اور عصر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ جیسے ہی انہیں اس کا احساس ہوا، ان کا دل ایک دم بھوجل ہو گیا اور ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ سوچئے، ایک پیغمبر کے لیے اپنے رب کی یاد سے غافل ہونا کتنا بڑا بوجھ ہے۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری کہ ہائے، انہوں نے گھوڑوں کی محبت کو اللہ کے ذکر پر ترجیح دے دی، یہاں تک کہ سورج ہی ڈوب گیا۔ اس گہرے پچھتاوے کے بعد ایک عظیم معجزہ رونما ہوا۔ یہاں ایک عام غلط فہمی ہے کہ شاید انہوں نے غصے میں آ کر ان گھوڑوں کی گردنیں کاٹ دیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔
ہمارے علماء اس بات کی صاف وضاحت کرتے ہیں کہ ایک نبی بے گناہ جانوروں پر کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ اصل واقعہ ان 4 مرحلوں میں ہوا۔ پہلے انہوں نے بہت گہرا استغفار کیا، پھر اللہ کے حکم سے سورج ڈوبنے کے بعد دوبارہ افق پر واپس آیا۔ انہوں نے اپنے پنڈلیوں اور گردن کا مسح کر کے وضو کیا، عصر کی نماز ادا کی، اور پھر سورج واپس تیزی سے غروب ہو گیا۔ انہوں نے ان گھوڑوں کی گردنیں نہیں کاٹی، بلکہ بہت شفقت سے ان کے بالوں کو دھویا اور مالش کی، کیونکہ وہ آخرکار اللہ ہی کی راہ کے لیے وقف تھے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے گہرے حصے پر، تقدیر سے چھپنے کی کوشش۔ یہ ان کی آخری اور سب سے بڑی آزمائش تھی۔ دوستوں، ایک بہت اہم نقطہ ہے یہاں۔ بعض اوقات نا ایک چھوٹے سے لفظ کی کمی آپ کی زندگی پر کتنا بڑا اثر ڈال سکتی ہے۔ ہوا یوں کہ ایک رات بہت جوش میں آ کر انہوں نے کہا کہ وہ آج رات اپنے 70 بیویوں کے پاس جائیں گے تاکہ ہر ایک سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائے اور جہاد کرے۔ لیکن اس جذبے کے لمحے میں وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ دیکھیں، یہ کوئی نافرمانی نہیں تھی، بلکہ ایک عام بشری بھول تھی۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی، اور جو بچہ پیدا ہوا وہ مکمل انسان نہیں بلکہ صرف گوشت کا ایک لوتھڑا تھا، ایک ادھورا جسم۔ مگر اس سب کے باوجود انہیں اس ادھورے بچے سے بے انتہا محبت ہو گئی۔ اب سوال یہ تھا، کیا کوئی بادشاہ اپنے بچے کو موت کے فرشتے سے بچا سکتا ہے؟ ایک دن ان کا شاندار دربار لگا ہوا تھا کہ اچانک ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ایک انسانی روپ دھار کر وہاں آ گیا۔ اور پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ وہ مسلسل ایک عجیب اور گہری نگاہ سے اس چھوٹے سے ادھورے بچے کو گھورتا رہا۔ یہ منظر اتنا خوفناک اور سنسان تھا کہ ایک عظیم بادشاہ ہونے کے باوجود ان کا دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے بچے کو بچانے کی بے چینی میں فوراً جنات اور شیاطین کو دربار میں طلب کیا گیا۔ پھر شروع ہوئے منصوبے، ایک سے بڑھ کر ایک پریشان کن مشورہ آیا۔ کسی نے کہا کہ مشرق کے بالکل آخری کونے میں سورج کے چشمے کے نیچے چھپا دیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ 7ویں زمین کی گہرائیوں میں لے جا کر دفن کر دیں۔ لیکن بادشاہ کو معلوم تھا کہ موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ آخر میں ایک شیطان نے عجیب مشورہ دیا کہ بچے کو آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر ایک بہت گھنے بادل کے اندر چھپا دیا جائے۔ یہ تدبیر تھوڑی بہتر لگی اور اس معصوم کو فوراً ہوا کے سپرد کر دیا گیا۔ لیکن یہاں جو ٹکراؤ سامنے آتا ہے وہ لٹرلی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ ایک طرف بادشاہ کا بے چین منصوبہ تھا کہ ہوا اور بادلوں کے ذریعے بچے کو محفوظ کر لیا جائے، اور دوسری طرف کائنات کی عظیم و شان تدبیر تھی۔ موت کا فرشتہ دربار میں اس لیے حیران تھا کیونکہ اسے اللہ کا حکم ملا تھا کہ اس بچے کی روح زمین پر نہیں بلکہ آسمان کی بلندیوں پر بادلوں کے درمیان قبض کرنی ہے، جبکہ بچہ تو اس وقت زمین پر تھا۔ دیکھیے ذرا، جو بادلوں کا منصوبہ بچے کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا وہی اسے سیدھا براہ راست اس کی موت کی تیار شدہ جگہ تک لے گیا۔ آسمان پر ایک زوردار گرج چمکی، اور پھر دربار میں وہ دل خراش منظر سامنے آیا۔ اسی عظیم تخت پر ایک بے جان جسم آ کر گرا۔ یہ وہی بیٹا تھا جسے موت سے بچانے کے لیے بادلوں میں بھیجا گیا تھا۔ یہ خاموش نظارہ اس بات کا اعلان تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ہوا، کوئی جن کبھی تقدیر کا لکھا نہیں ٹال سکتا۔ دنیا پر حکومت کرنے والے اس عظیم بادشاہ کا سر جھک گیا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اس لمحے اپنی کوشش اور اپنی اس غلطی کا احساس کرتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ کے لیے شیاطین کی تدبیروں اور جادو ٹونے پر سے دھیان ہٹا کر صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کیا۔ انہوں نے عاجزی سے سجدے میں گر کر یہ عظیم دعا مانگی: اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اللہ نے ان کی یہ سچی توبہ قبول کی اور انہیں ایک ایسی سلطنت سے نوازا جس کی مثال نہ پہلے کبھی ملی اور نہ اس کے بعد کبھی ملی، کیونکہ سچائی اور کامل یقینی تو اصل طاقت ہے۔ اس دلچسپ داستان کے اختتام پر یہ ایک سوال ہماری سوچوں کو جھنجھور کر رکھ دیتا ہے۔ اگر وہ بادشاہ جو ہواؤں، جنات اور پرندوں پر اپنا حکم چلاتا تھا وہ بھی اللہ کی تقدیر میں رتی برابر رد و بدل نہیں کر سکا، تو ہم عام انسان اپنی زندگیوں میں خود کو کتنا بختیار سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل اختیار، اصل طاقت صرف اور صرف ایک خالق کے پاس ہے۔ چلیے اس جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے جائزے میں ایسی ہی کسی گہری کہانی اور تجزیے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔